بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه وأبو داود. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. اور وہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بادشاہت کا تاج پہنا دے، جسے چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جسے چاہے جوانی میں خوشنما زندگی عطا فرمائے، اور جسے چاہے بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائیں کہ دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کرے. الغرض تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو
اس ہستی اقدس احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اوپر بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کے 10 رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائی اور دوستو، آج کا خطبہ جمعہ جس ٹاپک اور جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہوگا وہ ہے وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ چاہتا نہیں ہے، جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ اسی ٹاپک پر ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ انسان بہترین انسان ہے، وہ انسان اچھا انسان ہے جسے رب کی محبت مل جائے، جس کو اللہ رب العالمین پسند کرنا شروع کر دے، اور جس کو اللہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، دنیا کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، دنیا کی ساری مخلوق اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا فَنَادَى جِبْرَائِيل۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے برے کرتوت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو جبرائیل امین کو آواز دیتے ہیں کہ اے جبرائیل امین سنو، میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، لہذا آپ بھی اس بندے سے ناراض ہو جائیے۔ پھر وہی جبرائیل امین آسمان کی طرف فرشتوں کی جماعت کی طرف جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کو کہتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے ناراض ہے، میں بھی ناراض ہوں، اے فرشتوں کی جماعت تم بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں کی جماعت بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر اس نفرت کو میرے بھائیوں مخلوق کے درمیان اتار دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی ساری مخلوق جو ہوتی ہے اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جبرائیل امین بھی، فرشتوں کی جماعت بھی، اور دنیا کی ساری مخلوق اس بندے سے ناراض ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ اب آئیے آپ کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کرتا ہوں، وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کو اللہ چاہتا نہیں ہے، محبت نہیں کرتا۔ پہلے کون لوگ ہیں؟ ظالم۔ کون؟ جو لوگوں کے اوپر ناحق ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق ستاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے مال کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے طاقت کے بل بوتے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے حسب و نسب کی وجہ سے، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے لوگوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں،
اللہ رب العالمین ایسے ظالموں سے محبت نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے اور سماج میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ سیٹ ہوتے ہیں، باڑے کے جو مالک ہوتے ہیں، ظلم کی صورتیں سن لیجئے، کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز وقت پر سیلری نہیں دیتے ہیں مزدوروں کو۔ جو سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مالک بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مزدوروں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو وقت پہ سیلری نہیں دیتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، لیکن لوگ وقت پہ نہیں دیتے اور کیا کرتے ہیں؟ بیچارے مزدوروں کو گھماتے رہتے ہیں۔ 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 10 تاریخ کو دیں گے، یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے کہا، مدنی صاحب یار میرا دل مکرانے میں نہیں لگتا ہے، آپ تو مجھے مدینہ، جدہ، دبئی، ریاض ایسی جگہوں پر بھیج دیجئے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ باڑے کے جو مالک بنے بیٹھے ہیں، میرا بھی گھر ہے، میری بھی اولاد ہے، میرے پیچھے کھانے والے ہیں، یہ لوگ وقت پہ مجھے تنخواہ نہیں دیتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا یہاں پر میں رہوں، مجھے بھیج دیجئے کہیں میں اور چلا جاؤں میرے بھائی۔ اور کیسا ظلم کرتے معلوم ہے؟ اکثر لوگوں کا حال ہے جو بیچارے کام کرنے والے مزدور طبقہ ہوتے ہیں، 1,20,000 کا انہوں نے کام کیا، سیٹ لوگ 20,000 ہضم، ختم، 1,00,000 دے دیں گے، پکڑ لی یہی 1,00,000، 10,000 اوپر کے، 5,000 اوپر کے، 20,000 اوپر کے ہضم، کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں بس اتنا ہی دیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو بھی ظالم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 57 کے اندر اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے جو بھی دنیا کے اندر ظالم بنے بیٹھے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے، ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا تمہیں دنیا کے اندر ملتی رہے گی، آخرت میں تو ملے گی، آخرت میں تو ملے گی، اور دنیا کے اندر اس گناہ کی سزا مل کر رہے گی۔ کون سے 2 گناہ اللہ کے نبی نے فرمائے؟ پہلا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم کی سزا مل کر رہے گی، اگر ظالم نے کسی کے اوپر ناحق ظلم کیا ہے اس کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ اور دوسرا گناہ کون سا ہے؟ جو رشتہ ناتا کاٹ لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ ناتا کاٹ لیتے ہیں۔ تو میرے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ تو میری بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہوا، دیکھ تیری بیٹی کا بھی وقت آئے گا، میں بھی نہیں آؤں گا۔ اور ہماری ماں اور بہنیں، اللہ کی پناہ، اللہ ہدایت دے ہماری ماں اور بہنوں کو نالیوں کے تعلق سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ تو نے صفائی نہیں کی، تو نے پانی بہا دیا، تو نے گندگی میرے گھر کی طرف کر دی، اس بات کو لے کر لڑائی جھگڑا شروع، بول چال بند میرے بھائیوں۔
اور کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے اور سماج کے جو پاونا ہوتے ہیں، جو جیجا جی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اپنی بہنوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں۔ اگر ان کا سواگت، ان کا استقبال بھری محفل کے اندر اگر سب سے پہلے ان کا استقبال چائے سے نہ ہو، آئس کریم سے نہ ہو، اسی طرح ولیمے اور عقیقے کی دعوت میں ان کو بہترین ہڈی والا گوشت اگر ان کو نہیں پہنچتا ہے، ناراض ہو کے بھاگ جاتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بھی رشتہ ناتا کاٹتا ہے اور جو بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ پہلے شخص ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ جن کو پسند نہیں کرتا، کون؟ ظالم۔ دوسرے کون لوگ ہیں جن کو اللہ نہیں چاہتا، اللہ پسند نہیں کرتا؟ جو آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، آج بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، مرد عورت کو، عورت مرد کو، جاہل عالم کو، عالم جاہل کو، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، جبکہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام نے تو انسان، جانور، ہوا، بخار، یہاں تک کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے مذہب اسلام نے منع کیا میرے بھائی۔ اور آج ہم ہیں اتنی بری گالیاں، اللہ کی پناہ۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی زبان پر ہمیشہ گالی گلوچ ہی رہتی ہے۔ بات کریں گے بہن بیٹیوں کی گالی، بری گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ اتنی بری گالیاں میرے بھائیو، اللہ کی پناہ، سن کر بھی انسان تو انسان شیطان بھی اپنے کان بند کر لیتا ہوگا میرے بھائیو۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جو برکت کا جاؤ ہوتا ہے نا، جہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم لوگ ایک مرتبہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے۔ وہاں معصوم بچے، 5 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے اتنی بری گالیاں آپس میں دے رہے، نعوذ باللہ من ذالک میرے بھائی۔ آج ہم نے کون سی تربیت کی ہے؟ ماں باپ اگر جیسے رہیں گے ویسے اولاد کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے، بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ کو کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ایاکم والفحش، لوگوں اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچاؤ، فإن اللہ لا يحب الفاحش المتفحش۔ کیونکہ اللہ رب العالمین گالی گلوچ دینے والوں کو، فحش گوئی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، جو لوگ گالی گلوچ دیتے ہیں، فحش کلامی کرتے رہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ دوسرے لوگ ہیں جن سے اللہ پسند نہیں کرتا، جنہیں اللہ چاہتا نہیں۔ کون؟ جو آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک صاحب نے جیتارن میں نے امامت کی ہے، ایک صاحب مجھے جیتارن کے بتا رہے تھے،
ان کی مکرانہ کے اندر ایک نائی کی دکان تھی. کہاں؟ سنی جامع مسجد کے پاس میں نائی کی دکان. انہوں نے کیا کہا؟ میں دکان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. کیوں؟ کہ جو آپ کے مکرانہ کے نوجوان جب بھی میری دکان میں آتے بات کرتے، ہمیشہ گالی گلوچ سے بات کرتے، ماں بہن کی گالیوں سے بات کرتے. مجھ سے صبر نہیں رہا. میرا دل یہ چیزیں سننے کو برداشت سے باہر ہو گیا. میرے بھائیوں، میں مکرانہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. آج ایک انسان میرے بھائیوں مکرانے کو گالی گلوچ چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ داخل کیے جائیں گے. تیسرا کون ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جن کو اللہ نہیں چاہتا؟ کون تیسرے لوگ ہیں؟ جو دنیاوی معاملات میں بڑے تیز ہوتے ہیں، کاروباری معاملات میں، بزنس کے معاملات میں بڑے تیز ہوتے ہیں. ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ان کے پاس بہت ساری زبانوں کی وہ ماہر ہیں. ان کے پاس ڈگریاں بی اے، بی کام، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، انجینئر، ڈاکٹر، ہر طرح کی ان کے پاس ڈگریاں ہیں. دنیا کے معاملات میں اسپشٹ ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں زیرو. کیا؟ دین کے معاملات میں زیرو ہے، فیصدی ہے. نہ انہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی نالج، نہ انہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی نالج. پوچھ لیا جائے نبی کا نام بتا دو، نہیں بتا پائیں گے. جنہیں نہ سورہ فاتحہ، نہ تشہد، نہ درود پاک، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں ہے. جو لوگ دنیائی معاملات میں تیز ہوتے ہیں، دینی معاملات میں کمزور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ رب العالمین اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور آخرت کے معاملات میں، دینی معاملات میں زیرو ہوتے ہیں. ایسے شخص سے اللہ نفرت کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں. امیتابھ بچن کا جو کون بنے گا کروڑ پتی آپ نے دیکھا ہوگا نا. موبائل میں، ٹی وی میں کون بنے گا کروڑ پتی آتا رہتا ہے. ایک صاحب مسلمان ہیں، مسلمان سے امیتابھ بچن نے ایک سوال کیا، بڑا آسان سوال. کون سا سوال کیا معلوم ہے؟ کہ دیکھو یہ 4 آپشن آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اے، بی، سی، ڈی. ان میں سے، ان 4 میں سے نبی اور رسول نہیں ہے. کیا کہا؟ ان میں سے نبی اور رسول نہیں ہے. امیتابھ بچن نے سوال کیا، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 نبیوں کے نام امیتابھ نے ذکر کیے. ایک چھوٹا فرشتے کا نام ذکر کیا، جبرائیل امین. مسلمان ہیں، امیتابھ بچن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. امیتابھ بچن سوال کر رہے ہیں، مسلمان ہیں. جواب نہیں دے پایا میرے بھائی. امیتابھ بچن بھی تعجب کر رہا ہے کہ یار تم مسلمان ہو، شرم آنی چاہیے. اتنا آسان سوال کا جواب تم دے نہیں سکے.
اور اس شخص کے بارے میں آتا ہے امیتابھ بچن نے طرح طرح کے سوالات کیے، رگ وید، اتھر وید، اجر وید، گیتا، رامائن، مہابھارت، ٹیکنالوجی، سائنس، تاریخ، جغرافیہ، یہاں تک کہ ہر مذہب کی کتابوں کے اس سے سوالات کیے گئے۔ اس نے ہر سوالات کے جواب اس نے دیتا گیا، ہر سوال کے جوابات اس نے دیے، لیکن جب بات آئی میرے بھائیوں اتنا آسان دینی سوالات کے جواب دینے کی باری آئی میرے بھائیوں، وہ مسلمان جواب نہیں دے سکا۔ اور آج حالت ہماری یہی ہے، آج ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں گے، دینی معاملات میں تیز ہو جائیں گے، لیکن جب بات آتی ہے دنیاوی معاملات میں تیز ہو جاتے ہیں، جب بات آتی ہے دینی بات کی میرے بھائیوں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ تیسرے شخص ہیں میرے بھائیوں جنہیں دنیاوی معاملات میں تو بہت سارا علم ہے لیکن دینی معاملات میں زیرو ہے، ایسے شخص سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا کون سا؟ آپ چوتھا نمبر سنیں گے نا آپ خود تعجب کریں گے، کیا آج شیخ عمر صاحب کون سی بات بیان کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ چھوٹا شخص کون ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، ناراض ہوتے ہیں، اللہ پسند نہیں کرتے؟ کون سا؟ رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں سے اور دن میں گدھا بننے والوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یار شیخ کیسی بات کر رہے یار، رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں سے اور دن میں گدھا بننے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دن بھر صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے 6 بجے تک بس کام کام کام، پیسہ پیسہ پیسہ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، دکانیں بند نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے باڑے بند نہیں ہو رہے ہیں، بس پیسہ پیسہ پیسہ، کام کام کام۔ اور رات ہوتی ہے آ رہے ہیں بس پیٹ کی توندیں موٹی کیے، کھانا کھائے، تھوڑا بہت موبائل کو دیکھا اور مردار کی طرح پڑھ کر سو گئے۔ ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور یار میں نے خود دیکھا ہے، رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، اللہ کی پناہ یار، رمضان المبارک کے جو عظیم الشان مہینہ ہے، رحمت والے مہینے کے اندر لوگ اپنا روزہ چھوڑ کر میرے بھائیوں کام کر رہے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی رزق میں برکت آئے گی؟ کبھی زندگی میں برکت نہیں آئے گی، گھروں کے اندر سکون نہیں آئے گا، لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب بالاسواق جیفت باللیل وحمار بالنہار۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ رب العالمین ہر بکواس کرنے والے سے اور شیخی بگاڑنے والے، غرور و گھمنڈ کرنے والے، بازاروں کے اندر جا کر شور و ہنگامہ کرنے والے اور رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں اور دن میں گدھا بننے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 4 لوگ۔ اور آخری چیز بتا کر جو 5ویں قسم کے لوگ ہیں
اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کون سا پانچواں؟ جو غرور و گھمنڈ کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مال کیا آ گیا، کانیں ہماری کیا چالو ہو گئی، آہا چہرے کے اوپر غرور و گھمنڈ چھلکنے لگ گیا، تکبر آ گیا، اترا کر چلنا شروع کر دیے۔ ایسے تکبر کرنے والوں سے، ایسے غرور و گھمنڈ کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تکبر کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی، تھوڑا سا مال آ گیا نا، میرے بھائیو قارون کو جانتے ہو نا؟ قارون بڑا ظالم تھا، قارون کے پاس خزانوں کی کمی نہیں تھی، اس نے بھی مال پانے کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے اس نے غرور و گھمنڈ کیا، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خوبصورتی پہ غرور و گھمنڈ کرتے ہو، میں تجھ سے گورا، ارے تو تو کالیا ہے، میں تجھ سے گورا ہوں، چٹا ہوں، تو تو کالیا ہے۔ یاد رکھ لے میرے بھائیو، ابو لہب جو نبی کا چچا تھا، وہ بھی بڑا خوبصورت، بڑا گورا چٹا تھا، اللہ نے اسے بھی نیست و نابود کر دیا، اللہ نے اسے بھی تباہ برباد کر دیا۔ کچھ لوگ اپنے طاقت کے بلبوتے پہ غرور و گھمنڈ کرتے ہیں۔ مقابلہ مت کر لینا، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے 8 10 بھائی ہیں، چیر پھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیو جو بھی غرور و گھمنڈ کرتا ہے اپنے طاقت کی وجہ سے، یاد رکھ لو تم سے زیادہ طاقتور قوم کون تھی؟ قوم عاد، قوم سمود بڑی طاقتور قوم تھی، اور اتنے لمبے چوڑے کھجور کے درختوں کے مانند لمبے چوڑے تھے، غرور و گھمنڈ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھنا، چاہے مال کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، عہدے اور منصب کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ملے میرے بھائیو، کبھی غرور و گھمنڈ مت کرنا۔ اور یاد رکھنا نبی نے فرمایا جو غرور و گھمنڈ کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال السر فی صور الرجال۔ کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن، میدان محشر کے دن، کل قیامت کے دن میدان محشر کے غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو انسانی شکل و صورت میں چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا۔ کیا؟ انسانی شکل و صورت میں چونٹیوں کے مانند ان کو اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ شکل و صورت ہے نا، انسانی شکل ہوگی لیکن جسم کے لحاظ سے چونٹی کے مانند۔ چونٹی کتنی بڑی ہوتی؟ ہاتھی کی طرح، اتنی معصوم سی چونٹیوں کی طرح ان کو اٹھایا جائے گا، اور غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو میدان محشر کے دن ہر کوئی گزرنے والا ہوگا، ان کو اپنے پاؤں سے کچلیں گے، غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو پاؤں سے رون دیں گے، کچلیں گے، اور اتنا ہی نہیں ہر طرف ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو جو بھی غرور و گھمنڈ کرتے ہیں ان کو جہنم کی ایک جیل ہوگی، جیل کا نام یاد ہے؟ بولس۔ جہنم کی ایک جیل ہوگی، بولس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس جیل کے اندر آگ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، جو غرور و گھمنڈ کرنے والے ہیں ان کو
जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला जो खून और पीप होगा, कल क़यामत के दिन उन्हीं को पिलाया जाएगा। आज हमारे जिस्म के ऊपर हल्की सी कोई फुंसी हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, कितनी घिन महसूस होती है, कितनी नफरत महसूस होती है। वही मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जो गुरूर व घमंड करने वाले हैं, उनको जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला जो खून और पीप होगा, इन्हीं गुरूर व घमंड करने वालों को पिलाया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, वक्त मेरा हो चुका है। मैं आज से यही कहूंगा, लोगों गुरूर व घमंड मत करना। नबी ने फरमाया, मन फारक़ रूह जसदुहु व हुवा बरीउ मिन सलास। क्या फरमाया? जिस शख्स का इंतकाल इस हालत में हुआ कि उसने 3 चीजों से वो महफूज रहा। कौन सी 3 चीज? अल किब्रु वल गुरूरु वद्दैन। पहली चीज गुरूर व घमंड से महफूज रहा। दूसरी चीज कर्ज के बोझ से महफूज रहा। और तीसरी चीज अमानत में अगर खयानत नहीं की है और अगर उसी हालत में किसी बंदे का इंतकाल हो जाता है, नबी ने फरमाया दखलल जन्ना, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा। और अगर किसी शख्स के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर, मेरे भाइयों, अगर गुरूर व घमंड नहीं है, राई का दाना तो जानते हो ना, अचार में समोसे वगैरह के अंदर हल्का सा काला वो दाना राई का दाना होता है। अगर उस दाने के बराबर भी आपके दिल के अंदर गुरूर व घमंड नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बस यही कहूंगा, अगर आप और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाए, लोगों कभी जिंदगी में गुरूर व घमंड मत करना। कोई भी नेमत आ जाए, कितने भी आप करोड़पति हो जाए, हमने इस मकराना की सरजमीन में देखा है कितने करोड़पति थे, आज रोडपति हो चुके हैं। आज ज़कात लेने वाले बन चुके हैं, कल ज़कात दिया करते थे, गुरूर व घमंड करने की वजह से आज ज़कात लेने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों कभी गुरूर व घमंड मत करना। लोगों अल्लाह ने आपको ताकत दी है, किसी के ऊपर जुल्म मत करना। लोगों इस जबान की हिफाजत करते रहना, इस जबान से किसी को गाली गलौज मत देना। लोगों दीन के मामले में तेज रहना। जिस तरह तुम दुनियावी मामलात में तेज हो, दीनी मामलात में उलमाए किराम से पूछते रहना। अगर आप इन तमाम चीजों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि हमीद हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाही अमीन हम सबको वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे तू राज़ी हो जाए। इलाही अमीन बुरे बुरे अमाल से हम सबको महफूज फरमा दे। इलाही अमीन हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, खात्मा हो ईमान बिल खैर हो। इलाही अमीन जो हमारे भाई दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। इलाही अमीन उनकी कब्रों को तू नूर से भर दे। इलाही अमीन उनकी कब्र को तू कुशादा फरमा दे। इलाही अमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान की फिजा कायम फरमा दे। इलाही अमीन जिस तरह आज तेरे घर में हम जमा है, इलाही अमीन इसी तरह तो हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा दे। इलाही अमीन जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे और खात्मा ईमान बिल खैर हो। और जब भी मौत का वक्त आए तो ज़बान से यही सदा, यही आवाज़ बुलंद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिन आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब